نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلا کرتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو ملکی انتظامی امور کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوا کرتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں بنی اسرائیل کا دستور چلا آتا تھا۔ بنی اسرائیل میں بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترائے امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر فرما دیجئے، تو آپ نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں ایک سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص تھا، لیکن یہ بہت ہی غریب، مفلس اور نادار تھا۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کی چرواہی کر کر یہ اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے اور ایک انتہائی غریب آدمی ہے، یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم دیا اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت سکینہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے ایک صندوق کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور صندوق ان کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظامیہ ملکی کو سنبھالا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ پاک اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت سکینہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام
کی بچی ہوئی چیزیں ان کے ترکہ کی تھیں، اٹھاتے ہوئے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ اور حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے غریب اور مسکین تھے کہ چمڑے کو پکا کر اور بکریوں کو چرا کر اس سے اجرت حاصل کر کے زندگی بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اور اس واقعے سے ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسمانی طاقت اور علم کے ساتھ سلطنت کا نظام چلانا انتہائی آسان ہے، اور بغیر طاقت اور علم کے سلطنت کا انتظام چلانا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا اللہ کی بارگاہ میں علم کا درجہ مال سے بلند تر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی محبت عطا کرے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب اور محبت عطا کرے، اور اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں باادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔